اگر آپ غریب ہو نا، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اس عمل کے بعد نہیں رہو گے، میں آپ کو 3 چیزیں دوں گا، یا اللہ یا محمد، سورہ کوثر، بسم اللہ، اور آخر میں ایک ایسا جملہ جس نے پوری دنیا میں دولت کے ڈنکے یعنی کہ بجا دیے ہیں۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں لیکن پڑھنا اسی جمعے کو ہے۔ 23 رمضان جمعہ، اور یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے میرے دوستو۔ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں پڑھ لی، یہ بچوں والا آسان سا عمل۔ اب پہلے وظیفے کو سن لو۔ دیکھو پہلا وظیفہ صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے، جلدی سن لو۔ جلدی اس ویڈیو پر آ گئے ہو نا تو جو بندہ بھی اگر غفلت میں، لاپرواہی میں، یہ عظیم دن گوا دے گا۔ دیکھیں میرے دوستو، میں نے پہلے خود پڑھا ہے۔ میں نے پچھلے سال 23 رمضان جمعے کو رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ میں نے اس عمل کو پڑھا۔ اللہ پاک نے مجھے بہت دیا، مجھے اللہ نے بہت دیا، اور میں نے 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا۔ ہر گھنٹے بعد میں عمل پڑھتا تھا۔ یقین کریں مجھے ہر گھنٹے بعد ملا۔ پہلی بار پڑھا 23 رمضان کو صبح، مجھے صرف 3 لاکھ ملے۔ میں نے ایسی جگہ سے ملے جہاں سے مجھے یقین نہیں تھا، اور میری وہ بیماری میرے دوستو جس کے لیے میں ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا رہا تھا، یقین کریں صرف عمل کے پڑھتے ہی بیماری دور، اور 3 لاکھ ملے۔ اس کے بعد فوری طور پر 1 گھنٹے بعد میں نے پھر پڑھ لیا۔ تو یقین کریں میرے دوستوں، میرے اوپر قرضہ تھا، تمام قرضے معاف ہو گئے۔ اور پھر اسی دن مجھے دوپہر کو میں نے جب دوبارہ یہ عمل پڑھا، مجھے 26.5 لاکھ کا ایسا معجزاتی طور پر میرا اپنا رشتہ دار، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لوگ دروازے پر آ کر دینا شروع ہو گئے۔ اور صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے پچھلے سال یقین کریں بے شمار بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا۔ جس نے بھی پڑھا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ دیکھیں کوئی بہن بھائی کہتا ہے نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، میں نے ہر وظیفہ آزما لیا ہے، میری غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اے میرے غریب، تجھے اللہ رسول کا واسطہ، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص جملے کے ساتھ۔ یہ جملہ آپ نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اس ترتیب سے نہ پڑھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے خاص ترتیب سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں آپ کو میں وہ راز بتاؤں گا میرے دوستو جس سے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، جو تجھے تانے دیتے ہیں کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو جلدی سے پہلا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھیں 23 رمضان جمعے کو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں صرف آدھے گھنٹے میں بیڑے پار کرنے والا۔ دیکھیں میں نے ایسی بہنوں، ایسے بھائیوں پر یہ عمل آزمایا، ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کے گھروں میں فاقے تھے، جن کے گھروں میں ایسی بہنیں جن پر شوہروں کا، ساسوں کا ظلم تھا۔ 15 20 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر گئے، اور ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہ پڑھا نہ سنا۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں دوستوں پچھلے سال تقریباً میرے خیال سے 150-200 بندوں پر یہ عمل آزمایا۔ یقین کریں میرے دوستوں، اور ایک بہن کا، باقی سب کو تو ملا ہی ملا، لیکن ایک بہن کو میرے دوستوں اللہ کی قسم 1,20,00,000 روپے اللہ نے دیے۔ آج وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی مالک ہے۔ ایک دن کے اندر یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جسے چاہے۔ مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اور پھر دوسروں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ کاش ہم بھی پڑھتے۔ اب وہ دوبارہ اس عمل کا انتظار، اس دن کا انتظار کر رہے تھے، اور آج وہ دن آ چکا ہے۔ جو نہ پڑھ سکے وہ بھی پڑھیں گے، اور جنہوں نے پڑھا وہ تو لازمی پڑھیں گے۔ اور میں نے پورے سال کے بعد یہ موقع پایا ہے دوبارہ سے، کیونکہ پچھلے سال اس عمل نے میری تقدیر کو بدلا ہے۔ آج یہ موقع آ چکا ہے۔ یقین کریں میں اس عمل کو ہر 1 گھنٹے بعد دوبارہ پڑھوں گا، کیونکہ میں اس عمل کا دیوانہ ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو یا اللہ یا محمد کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اب آپ نے ان دونوں ناموں کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو بھی میری غریب بہنیں، بیمار بھائی، دوست، احباب کہتے ہیں نا کہ ہم نے دنیا کی ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہم نے دنیا کے ہر وظیفے کو آزما لیا ہے، لیکن ہماری غربت غریبی تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے، تو میرے بچے آج 3 بار میری بتائی بھی ترتیب دیکھیں۔ تمہیں اکثر لوگوں نے جھوٹے وظیفے دیے، تو 2 بار یہ پڑھ، تو 3 بار یہ پڑھ، تو 2 بار یہ پڑھ، تو 3 بار یہ پڑھ۔ آپ لوگوں کی باتوں میں وظیفے آ کر پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، پڑھتے گئے،
गए, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन खुदा की कसम असर ना किया होगा, क्योंकि तुम्हें कोई सच्ची चीज़ बताई नहीं गई, तुम्हें अल्लाह वालों के सच्चे राज बताए नहीं गए। लेकिन आज मैं अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले करूंगा, लेकिन पढ़ना इसी जुम्मे को है। अगर ये अमल आप अगले जुम्मे पढ़ेंगे तो 1% भी फ़ायदा ना होगा, लेकिन अगर आप इस जुम्मे को पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे मोहल्ले की इंशाअल्लाह नज़रें आप पर होगी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये अमल जादू का दुश्मन, बंदिशें ख़त्म, बद नज़र ख़त्म, बीमारी ख़त्म, बेऔलादी ख़त्म, जुल्म ख़त्म, गरीबी ख़त्म, कर्ज़े ख़त्म। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। देखें, आपने दुरूद इब्राहिमी पहले अमल शुरू करने से पहले लाजमी पढ़ना। देखें, अगर आप दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सकें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज़ करें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने पहले नंबर पर या अल्लाह के साथ या मोहम्मद को पढ़ना है। लेकिन मेरे गरीब ठहरना, सिर्फ यही वजीफ़ा नहीं पढ़ना और सिर्फ या अल्लाह या मोहम्मद को नहीं पढ़ना। देखो, आप लोग क्या करते हो, काट के भाग जाते हो। मैं अब जो चीज़ बताने वाला हूँ सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। होश तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने पहले या अल्लाह या मोहम्मद के साथ ये जुमला पढ़ना है, फिर वहीं बैठे बैठे सूर्य कौसर को पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह को पढ़ना है ख़ास तरतीब से, और फिर आखिर में मेरे दोस्तों वो जुमला जिसे सुनने के लिए आप बेताब हैं, दुनिया का सबसे कीमती छुपा हुआ जुमला, जो अगर बंदा आज के दिन सिर्फ ये एक जुमला पढ़ लेना, रब्बे काबा की कसम वो मांगने वाले से बांटने वाला बन जाए। लेकिन आप तो यकीन करें पूरा अमल पढ़ रहे हैं, आप तो दौलत का एटम बम पढ़ रहे हैं, यानी कि मुश्किल कुशा वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठना है। 23 रमज़ान जुम्मे को अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं बैठ, मेरी वीडियो आपके सामने आए, आप पूरी दुनिया के अगर वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं, पूरी दुनिया ने आपसे मुंह फेर लिया है, परेशानियों का तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है, तो आज आपने अल्लाह का वास्ता 23 रमजान जुम्मे को कहीं भी बैठ जाए, मेरी वीडियो आए, पहले इस अमल को समझे, क्योंकि ये अमल कोई मामूली नहीं है। जो इस अमल को समझ के पड़ेगा कामयाब वो होगा। बाकी जो गफलत में, लापरवाही में वीडियो स्किप करता जाएगा, काटता जाएगा, भागता जाएगा, तो फिर वो एक अजीम अमल से महरूम हो जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, जब इंसान दुनिया के दरवाज़ों पर जाता है तो अक्सर मायूसी मिलती है, लेकिन जब वो दिल से या अल्लाह कहता है तो वो इस ज़ात को पुकार रहा होता है जिसके ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ही आसमानों ज़मीनों का मालिक है और उसी के हाथ में रिज़्क़ के तमाम ख़जाने हैं। और जब इस पुकार में या मोहम्मद की मोहब्बत शामिल हो जाए तो इसकी दुआ, इस दुआ की मिठास और बढ़ जाती है, क्योंकि हुजूर अकरम वो महबूब हैं जिनके वसीले से उम्मत की दुआएं कबूलियत की खुशबू पाती हैं। कहा जाता है जब कोई बंदा तन्हाई में बैठकर मोहब्बत से 23 तारीख जुम्मे को या अल्लाह या मोहम्मद के साथ ये जुमला मिलाता है तो फरिश्ते हैरत से इस बंदे को देखते हैं, इसके दिल की कैफियत आसमान तक पहुँचती है और अल्लाह के हुक्म से ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। बहुत से बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात बंदे के रिज़्क़ के दरवाजे इसीलिए बंद हो जाते हैं कि इसकी ज़िंदगी, इसकी ज़बान पर रब की तरफ मुतवज्जो नहीं रहती, लेकिन जिस लम्हे दिल से या अल्लाह की सदा निकलती है और साथ हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलता है, इसी लम्हे किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक इंसान परेशानी में डूबा हुआ है, हाथ खाली हैं, हालात सख्त हैं, वो आसमान की तरफ देख कर आहिस्ता से कहता है या अल्लाह या मोहम्मद। ये अल्फाज ऐसे हैं जैसे ख़जानों की चाबी। कहते हैं अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, इसके रास्तों में आसानियां पैदा कर दो, ऐ मेरे फरिश्तों इसके रिज़्क़ में बरकत डाल दो और इसके घर की तंगी को कशादगी में बदल दो। इसीलिए अहले दिल कहते हैं कि 23 रमज़ान और जुमेरात इकट्ठी आ जाए और इस दिन या अल्लाह या मोहम्मद का ये अमल जो बंदा पढ़ लेता है, जिसकी ज़बान पर या अल्लाह या मोहम्मद जारी हो जाए, इसके दिल में उम्मीद के चिराग रोशन हो जाते हैं और जिस घर में ये सदा गूंजने लगे वहाँ रिज़्क़ की बरकतें आहिस्ता आहिस्ता बारिश की तरह बरसने लगती हैं। और हैरत की बात यह है जब बंदा मोहब्बत से ये अल्फाज दोहराता है तो सिर्फ रिज़्क़ ही नहीं बढ़ता बल्कि दिल को सुकून, रूह को नूर और ज़िंदगी को एक अजीब सी बरकत
ملنے لگتی ہے۔ بس یاد رکھیں یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی، محبت رسول اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کہیں تو بعض اوقات ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 30 رمضان جمعے کو آنکھیں بند کر کے دل کو نرم کر کے پھر آہستہ سے کہیں یا اللہ یا محمد۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ باری باری چیزیں پڑھنی ہیں، آپ نے تمام چیزوں کو باری باری پڑھنا ہے۔ اگر ایک کی تعداد ترتیب الگ غلط سلط ہو گئی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہوگا۔ دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں، ساری زندگی کی۔ اب آپ کہیں گے میں نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا۔ میرے دوستو ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ آج آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ بھی ایک جملہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا وہ نام میرے دوستو جو سورہ کوثر کے ساتھ شامل ہو جائے تو مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ عمل معمولی نہیں ہے، یہ عمل دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے، اور جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میں نے 200 بندوں کو پچھلے سال 23 رمضان جمعے کے دن کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، پوری دنیا کی تمام تسبیحات ہم نے پڑھ لی ہیں، لیکن جیب خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ تو میرے بچوں، میرے غریب بہنوں بھائیوں، زندگی میں ایک بار یہ غوث پاک کا سچا عمل پڑھ لینا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے جس نے 23 رمضان جمعے کو پا لیا اور صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا وہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا کون سا نام پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ وہ نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ دیکھیں میرے دوستو، جب کوئی بندہ شدید مشکلوں میں ہو، شدید تنگی میں ہو، جب کوئی بندہ رزق اور دولت کی تنگی میں ہو، جب گھر کے حالات سخت خراب ہو جائیں، جب دل پریشان ہو اور راستے بند نظر آئیں، تب قرآن کی ایک چھوٹی مگر عظیم سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر یعنی بے شمار خیر، برکت اور نعمتوں کی خوشخبری دی۔ سوچئے جب اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ تمہیں ایسی نعمت دی گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو اس صورت میں برکتوں اور رزق کے دروازوں کا ایک عجیب راز بھی پوشیدہ ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت سے سورہ کوثر پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ کی دی ہوئی اسی بے شمار نعمتوں کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایک اور عظیم نام شامل ہو جائے یا ذل جلال والاکرام تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے عظمت اور عزت والے رب، اے وہ رب جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب بندہ دل سے کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام تو وہ گویا اللہ کے خزانوں کو پکارتا ہے، اور جب اس خزانے کو اس پکار کے ساتھ سورہ کوثر کی برکت شامل ہو جائے تو ایک ایسا نورانی کمبینیشن بن جاتا ہے جس میں کوثر کی بے شمار نعمتیں، یعنی کہ کوثر کی بے شمار نعمتیں، میرے دوستو اللہ کی شان جلال اور اس کی کرم نوازی سب ایک ساتھ جمع ہو جاتی۔ تصور کریں میرے دوستو آج آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام، اہل روحانیت کہتے ہیں کہ ایسے لمحوں میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے بندے کی حالت دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسے اسباب ہونے لگتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہی الفاظ انسان کے مقدر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے ہیں، گھر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ اسی لیے محبت یعنی کہ اہل محبت کہتے ہیں اگر دل سے پڑھا جائے یا ذل جلال والاکرام اور سورہ کوثر ایسا نورانی کمبینیشن بنتا ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت، برکت اور روشنی، رزق کی روشنی سے جوڑ لیتا ہے۔ دیکھیں آپ نے میرے دوستو سب سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، اور آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، کیونکہ آخر میں جب آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کر ایک خاص جملہ پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ لوگ دنیا کا قیمتی وظیفہ پہلے کلمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں میں نے جب بھی آپ کو عمل دیا
सच्चा अमल दिया, आज भी 100% सच्चा दूंगा, लेकिन बताई भी तरतीब से पढ़ोगे तब मिलेगा, अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। आज अपनी जिद तकब्बुर अना, अपने जिद्दीपन को छोड़कर एक बार इस वीडियो को देख ले। पूरी दुनिया के जिस मुल्क में हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, देखें इस अमल का जो पहला वजीफ़ा है ना, ये दौलत का एटम बम है। इससे बड़ा वजीफ़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, और इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं, और साथ में या मोहम्मद, और जो जुमला मैंने बताया या अल्लाह या मोहम्मद, और साथ में जब आप लोग शामिल करेंगे अल मदद, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, लेकिन अमल को शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, और तन्हाई में बैठ के पढ़ना है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए तो आपने ये नहीं करना कि मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं कल पढ़ता हूँ, मैं रात को पढ़ता हूँ। देखिए, जितना देर करेंगे ना उतना मेरे दोस्तों आप लोग पछताएंगे। आज पछताने के मेरे दोस्तों दिन नहीं है, आज अपनी ज़िंदगी को बदलने का दिन है। आज की वीडियो किसी ख़जाने से कम नहीं है। अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई है, तुम शदीद मुश्किलों में हो, तुम्हारे गेट पर अगर कोई पैसे मांगने आए, यकीन करे ये अमल पढ़ ले, वहीं खड़े खड़े वो पैसा माफ़ कर देगा। तुम इस वक्त तुम्हारे घर में फाके हैं, तुम ये छोटा सा अमल पढ़ो और 15 मिनट का इंतज़ार करो। अल्लाह के ऐसे नूरानी वली, ऐसे बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे दौलत पैसा फेंकने के लिए। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से इंसानी अकल, क्योंकि यह अमल अल्लाह का लाडला है, अल्लाह का पसंदीदा अमल है, अल्लाह को यह अमल बड़ा अजीज है। और जो कोई बंदा गौसे पाक फरमाते 23 रमज़ान को जुम्मे के दिन ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद आखिरी वजीफ़ा पढ़ता है, आखिरी दाना यानी कि तस्बीह का गिरने से पहले उसकी खाली झोली दौलत से भर जाती है, उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बे औलाद को औलाद मिल जाती है, रिश्तों की बंदिश ख़त्म। वो आखिरी जुमला जानते हैं कौन सा है मेरे दोस्तों? वो आखिरी जुमला अल्लाह पाक का नाम है, जिसे आपने पहले कलमे के साथ पढ़ना है। और देखें, पहला कलमा तो आपने ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज जो लोग देखें, आप में एक सेकंड भी स्किप नहीं करनी, आखिरी घड़ियां हैं, और एंड में मैं पूरा अमल दोबारा से रिपीट कर दूंगा। मैं हर चीज़ बच्चों की तरह समझा कर जाऊंगा, लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। देखिए, पहला वजीफ़ा खजाने से भरा हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और आखिरी वजीफ़ा दुनिया का सबसे कीमती वजीफ़ा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने 23 रमज़ान जुम्मे को तन्हाई में बैठकर एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। चाहे 1 मिनट लग जाए, चाहे आधा मिनट लग जाए, ये आपके पढ़ने के अंदाज के ऊपर है। लेकिन अगर अपनी मनमानी की तादाद तरतीब में, अब मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया कि पहला वजीफ़ा 3 बार पढ़ना है और आप पढ़ लेंगे 4-5 मरतबा, तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। कोशिश करना 23 रमज़ान जुम्मे को पहले इस वीडियो को अच्छी तरह समझना और एक बार इस अमल को पढ़ना, सुबह में, फिर दोपहर में, फिर रात में, शाम में। मैं हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद ये अमल पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये अमल चीज़ क्या है। मैं इस अमल का मेरे दोस्तों दीवाना हूँ, क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफ़ा खजाने से भरा हुआ है। देखें, अब आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा 3 बार पढ़ लिया, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, ये 1 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद। अल्लाह वालों, कितना वक्त लग गया, कोई घंटों मिनटों लग गए, कोई पूरा दिन लग गया। पूरे अमल को पढ़ने में मुश्किल 1 मिनट का वक्त लग जाएगा। अगर 1 मिनट देने से और फिर वहीं बैठे बैठे आपने पहला वजीफ़ा जैसे ही 3 बार पढ़ लिया, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और साथ में मैंने जो आपको अल्लाह पाक का नाम बताया उसे पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद रखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बेहतर वजीफ़ा पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साथियों, सोचिए, ये वो अल्फाज है जिनसे कुरान की बेशतर सूरतें शुरू होती हैं। ये वो कलिमात है जिनसे हर नेक काम की इब्तिदा की जाती है। अहले दिल वाले कहते हैं, जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है तो वो गोया अपने हर काम को बराह रास्त अल्लाह की रहमत और बरकत के हवाले कर देता है। बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं ये काम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ, और जब कोई काम अल्लाह के नाम से शुरू हो तो फिर इसमें नाकामी नहीं बल्कि बरकत शामिल हो जाती है।
ہے۔ پھر غور کریں، اس میں دو عظیم صفات ہیں، الرحمن وہ رب جس کی رحمت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم وہ رب جو اپنے بندوں پر خاص مہربانی فرماتا ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ گویا دراصل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے رب میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اپنی رحمت اور کرم میرے ساتھ کر دے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس گھر میں 23 تاریخ کو جمعے کو بسم اللہ کی آواز گونجتی ہے وہاں رزق میں برکت آتی ہے، تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے، اور پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اولیاء کہتے ہیں کہ اگر انسان ہر کام سے پہلے 23 تاریخ بسم اللہ کو یعنی کہ شامل کر لے، 23 تاریخ جمعے کو پڑھنے کی عادت بنائے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں تو پہلے جو بند تھے۔ سوچئے میرے دوستوں، اگر آج آپ لوگ اہل دل کہتے ہیں کبھی آج کے دن تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیں، دل میں تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر دروازے کو کھول رہے ہیں، اور پھر دیکھیں کبھی کبھی یہی چند الفاظ انسان کی زندگی میں ایسی برکت لے کر آتے ہیں کہ کمائی میں اضافہ، گھر میں سکون اور دل میں نور محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن میرے غریب دوستوں، آج جو میری بہنیں کہتی ہیں میرا 15 منٹ کا چیلنج ہے، ان تمام غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر تسبیح کو آزما لیا ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر وظیفے کو پڑھ لیا ہے، تو آج آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا۔ دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک چیز شامل ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ، سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا نام، بسم اللہ کے ساتھ بھی اللہ پاک کا نام، اور آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ترتیب سمجھ لی میرے دوستوں تو میں آپ کا نام رکھ دوں گا کروڑ پتی، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان ہو جائیں گے، کیونکہ آخری وظیفہ میرے دوستوں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا، لیکن آج سینے کے راز بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے، صرف اللہ کے لیے، کیونکہ دیکھیں میں نے پچھلے سال اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور جو غفلت میں لاپرواہی میں یہ دن گزار دے گا تو وہ ساری زندگی در در کی ٹھوکروں میں، بیماری میں، تکلیف میں، بے اولادی میں گزار دے گا، اور آج جو یہ سچا عمل پڑھ لے گا یقین کریں وہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو میرے دوستوں صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں سورہ کوثر میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوبارہ سن لے، ہر چیز باری باری میں آپ کو دوسری تیسری چوتھی بار بتاؤں گا۔ اب میں کیا کروں میرے بہنوں بھائیوں، اب میں کیا کروں، اب میں اپنی جان دے دوں کیا؟ اب میں نے قسمیں کھا لی، میں نے اللہ کے وعدے کر لیے کہ اس جیسا عمل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یا تو پوری زندگی مانگتے رہو یا آج یہ عمل 23 تاریخ جمعے کو پڑھ لو۔ اب آپ نے دیکھے، اب آپ کہیں گے میں نے سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا، لیکن آج میرے دوستوں 23 رمضان جمعے کو میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے نا، آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر یا اللہ یا محمد المدد، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ 3 بار کی تعداد بتائی، 3 ہی بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ کرنا، نہ میرے غریب نہ، آج کے دن میں کمی بیشی نہیں چلے گی، آج آپ کی ایک نہیں چلے گی۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، زندگی سے محبت ہے، چاہتے ہو، دیکھیں 200 بندوں نے جب کوئی بات کی نا کہ لوگ آ کر دے کر گئے، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر گئے، تو آج اگر آپ چاہتے ہو اس عید پر بڑی گاڑی میں گھومیں، گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں ہوں، گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں ہوں، بڑا محل ہو، گاڑیوں کی گاڑیاں ہوں، نوٹوں کے بنڈل ہو، یقین کر میرے دوست ایسا عمل نہ ملے گا، دولت کا ایٹم بم ہے، ایسی چیز نہ ملے گی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد المدد، پورا ایک وظیفہ ہو گیا، 3 بار پڑھا۔ اب دوسرے پہ کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ جب ایک بار پوری سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک کا جو میں نے آپ کو نام بتایا، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، میری بتائی ہوئی ترتیب میں یہ نام آپ نے میرے 200 صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ پڑھنا ہے،
جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا دوبارہ سن لیں، دوبارہ سمجھ لیں، ہر چیز بار بار سمجھیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے۔ اب 2 معجزاتی وظیفے میں نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو پیچھے وظیفہ بتایا تھا، تیسرے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، جو تعداد میں نے بتائی اسی تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ پھر آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں میرے دوستو، پہلا کلمہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا، تو آج بالکل آخر میں آپ نے دیکھیں پہلے کلمے کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور پوری دنیا کے تمام وظیفوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آج آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگ پوچھیں گے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کو روک کر لوگ پوچھیں گے، بیٹا تیرے پاس اتنا کہاں سے آیا، بیٹا تیرے پاس اتنا کہاں سے آیا؟ کیونکہ چھپڑ پھاڑ کر ملے گا۔ آخری وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے۔ میرا چیلنج ابھی بھی 15 ہی منٹ کا ہے، یہ تمام چیزیں 23 رمضان جمعے کو دیکھیں۔ اگر آپ عمل اس جمعے کے علاوہ کسی اور جمعے کو پڑھتے ہیں تو فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جمعہ میرے دوستوں سال میں ایک بار ملتا ہے، یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، یا آج پھر موقع ہے، آج میرے دوستو یا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آج یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے، یا پھر ساری زندگی کی در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اب آپ نے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تینوں کو پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد المدد سورہ کوثر کے ساتھ میرے دوستو یا غنیو، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو، یہ تینوں چیزیں میں نے اچھی طرح سمجھا دی ہیں۔ اگر کاٹا کاٹی کی ہے تو جا کر دیکھو، ابھی سمجھو جا کر، ابھی آخری وظیفہ سن لو۔ دیکھو پہلا کلمہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، یہ آخری وظیفہ ہے، اس کے بعد عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جیسے ہی عمل ختم ہوگا آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے بالکل آخر میں میرے غریب دوستوں ایک مرتبہ اللہ پاک کا نام پہلے کلمے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی، یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سورہ کوثر، یا غنیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاقو پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح 3 بار پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے اللہ پاک کا نام کون سا پڑھنا ہے؟ یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، 21 بار پڑھ کروڑ پتی بن، 21 بار پڑھ کے اللہ پاک سے فوراً عمل کمپلیٹ ہوتے ہی مانگنا، بیڑے پار ہوں گے۔ اللہ حافظ۔